بسم اللہ الرحمن الرحیم وسور الآدمی والفرسی وکل ما یوکل لحمہ طاہر۔ انسان، گھوڑے اور ہر اس جانور کا جھوٹا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے۔ انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ جھوٹا جو بھی کچھ کوئی شخص کھا کر کے یا پی کر کے بچا دے، اس بچے ہوئے کو سور کہتے ہیں، جھوٹا۔ تو اس میں جو ہے لعاب مل جاتا ہے، جو بھی کھاتا ہے یا پیتا ہے اس کا لعاب اس کے اندر مل جاتا ہے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کا لعاب پاک ہے تو وہ جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے، اور لعاب اگر ناپاک ہے تو جھوٹا بھی ناپاک ہے، اور اگر لعاب مکروہ تو جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ تو انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ انسان چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک کسی بھی انسان کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ انسان کا لعاب پاک ہوتا ہے اور لعاب سے مل کر کے ہی جھوٹا بنتا ہے، اسی وجہ سے دونوں کے دونوں پاک ہیں۔ والفرسی، اور گھوڑے کا جھوٹا گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اگرچہ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، لیکن اس کا حرام ہونا بھی انسان کے گوشت کے حرام ہونے کی طرح ہے کہ انسان کا گوشت جس طرح کرامت و شرافت کی وجہ سے حرام ہے، ویسے ہی گھوڑے کا گوشت بھی کرامت کی وجہ سے ہی حرام ہے اور ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب اس کے گوشت میں ناپاکی نہیں ہے، اور جو جھوٹا ہے یہ لعاب سے بنتا ہے، اور جو لعاب ہے وہ گوشت سے بنتا ہے، تو جب اس کا گوشت پاک ہے تو ایسے ہی اس کا لعاب بھی پاک ہوگا، اور جب لعاب پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ تو انسان کا جھوٹا اور گھوڑے کا جھوٹا، دونوں کا جھوٹا پاک ہے۔ وَكُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، اور ہر اس جانور کا جھوٹا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ وَكُلِّ مَا يُؤْكَلُ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر اس جانور کا جھوٹا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے، جیسے کہ بیل، بکری، گائے، بھینس، یہ سب، ان سب کا گوشت، جن جانوروں کا گوشت بھی حلال ہے ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ والکلب والخنزیر وسباع البہائم نجس، اور کتے، خنزیر اور درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ کتے کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، کیونکہ جو لعاب ہوتا ہے کتے کا وہ ناپاک ہوتا ہے، اور خنزیر اس کا ہر جز ناپاک ہے، تو لعاب بھی اس کا ناپاک ہوتا ہے اسی وجہ سے۔ اور ایسے ہی جو درندے ہوتے ہیں ان کا لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے، اور لعاب سے مل کر کے ہی سور بنتا ہے، اسی وجہ سے ان سب کا جھوٹا ناپاک ہے۔ تو اگر پہلی والی صورت ہے تو اس میں اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی بھی موجود ہے تو بھی دونوں میں سے کسی بھی پانی سے وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر انسان کا جھوٹا یا گھوڑے کا جھوٹا یا کسی ایسے جانور کا جھوٹا پانی ہے جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی بھی موجود ہے، تو دونوں میں سے کسی بھی پانی کے ذریعے سے وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دوسری والی یہ والی صورت ہے، ان جانوروں کا جھوٹا ان جانوروں کا جھوٹا اگر موجود ہے جن کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، تو اگر کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو بھی اس کے ذریعے سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرا پانی موجود ہے تو بھی اس کے ذریعے سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مائع نجس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، چاہے دوسرا پانی موجود ہو یا نہ موجود ہو۔ اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کریں گے۔ والحرۃ والدجاجۃ المخلاۃ وسباع الطیر وسواکن البیوت مکروہ، بلی اور چھوٹی ہوئی مرغی اور پھاڑ کھانے والے پرندے اور گھروں میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ بلی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، ایسے ہی وہ مرغی جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ گندگی وغیرہ کھاتی ہے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ اور ایسے ہی جو پرندے ہیں جو پھاڑ کھاتے ہیں، جیسے کہ باز ہے، یہ سب، ان سب کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ ایسے ہی گھروں میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں جیسے چوہا ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے وضو کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اگر بلی کا جھوٹا پانی ہے یا پھر ایسی مرغی جو چھوٹی ہوئی رہتی ہے گندگی وغیرہ کھاتی ہے اس کا جھوٹا پانی اگر موجود ہے، یا ایسے ہی اگر کوئی پھاڑ کھانے والے پرندے کا جھوٹا پانی موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تیمم کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مرغی جو گھر میں رہتی ہے، جس کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے کسی جگہ میں اور اس کو وہیں پر چارہ وغیرہ دیا جاتا ہے اور گندگی وغیرہ وہ نہیں کھاتی ہے، تو اس مرغی کا جھوٹا یہ پاک ہے. والحماری والبغلی مشکوکن یتوضؤ بہ ویتیمم، اور گدھے اور کھچر کا جھوٹا مشکوک ہے، اس سے وضو کرے اور تیمم کرے. یعنی گدھے اور کھچر کا جو جھوٹا ہے اس کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے اندر شک ہے، یا دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے پاک یا ناپاک ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن اس کے پاک کرنے والا یا پاک کرنے والا ہونے یا نہ ہونے کے اندر شک ہے. یعنی اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گھوڑے اور کھچر کا جھوٹا جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اگر وہ کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو اس جگہ کو وہ ناپاک نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے ذریعے سے وضو وغیرہ کیا جائے تو وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اندر شک ہے، یعنی وہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں ہے اس میں شک ہے. تو اگر گھوڑے یا گدھے یا کھچر کا جھوٹا ہے پانی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے وضو تو کر لے، لیکن پھر اس کے بعد تیمم بھی کرے. ٹھیک ہے. یا پھر پہلے تیمم کر لے اور اس کے بعد وضو کر لے تو بھی صحیح ہے. ای یتوضؤ بالمشکوک ثم یتیمم الا فی المکروہ یتوضؤ بہ فقط ان عدم غیرہ، یعنی مائع مشکوک سے وضو کر لے پھر تیمم کر لے، مگر مکروہ کے اندر کہ اس سے صرف تیمم کرے اگر اس کے علاوہ دوسرا پانی موجود نہ ہو. یعنی مائع مشکوک کے اندر یہ ہے کہ اگر مائع مشکوک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو مائع مشکوک سے وہ وضو کر لے، لیکن پھر اس کے بعد تیمم بھی کرے. اور اگر مائع مکروہ ہے بلی یا کھلی ہوئی مرغیوں کا جھوٹا تو اس سے صرف وضو کر لے، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو اس سے وضو کر لے، تیمم کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے پہلی والی جو دو صورتیں ہیں مائع نجس، اس کے اندر اس سے وہ وضو نہیں کرے گا چاہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود ہو یا نہ ہو. اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کرے، اور پہلی والی صورت میں کر سکتے ہیں بلا کسی کراہت کے. والعرق معتبر بالسور، اور پسینہ یہ جھوٹے کے ساتھ معتبر ہے، یعنی پسینے کا وہی حکم ہوگا جو جھوٹے کا حکم ہوگا. اگر کسی بھی جانور کا اگر جھوٹا مکروہ ہے تو پسینہ مکروہ ہوگا، اگر جھوٹا پاک ہے تو پسینہ پاک ہوگا، اگر جھوٹا ناپاک ہے تو پسینہ بھی ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے. تو پسینہ یہ معتبر ہے جھوٹے کے ساتھ، پسینے کا بھی وہی اعتبار ہے جو اعتبار جھوٹے کا ہے. لأن السور مخلوط باللعاب وحکم اللعاب والعرق واحد لأن كل منهما متولدان من اللحم، کیونکہ جھوٹا یہ لعاب سے مل جاتا ہے اور لعاب کا حکم اور پسینے کا حکم دونوں کا حکم ایک ہے، کیونکہ دونوں کے دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی پسینے اور لعاب، پسینے اور جھوٹا، ان دونوں کا حکم ایک کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ جو جھوٹا ہے یہ لعاب سے مل کر بنتا ہے. جھوٹے پر جو حکم لگتا ہے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کا وہ لعاب کے ملنے کی وجہ سے لگتا ہے، کیونکہ لعاب اگر پاک ہے اور وہ جھوٹے سے مل گیا تو اگر پاک چیز میں مل جائے تو وہاں پہ ناپاکی پیدا نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ پاک ہوگا. اور اگر لعاب ناپاک ہوگا اور وہ مل جائے تو جو جھوٹا ہوگا اس میں چونکہ وہ پاک تھا لیکن اس کے اندر ناپاک چیز مل گئی، تو اگر پاک میں ناپاک مل جائے، پاک چیز میں ناپاک چیز مل جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے تو جو جھوٹا ہے وہ لعاب سے مل کر بنتا ہے، اور لعاب جو ہے وہ گوشت سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور پسینہ بھی گوشت سے بنتا ہے. وہ اس طرح کے لعاب جو ہے وہ زبان کے نیچے، زبان جب اپنے نیچے والے گوشت کے حصے سے لگتا ہے تو وہاں پہ لعاب پیدا ہوتا ہے. اور پسینہ جو ہے یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب رگوں سے خون باہر نکل کر گوشت کے پاس آ جائے اور وہ گوشت بننے کی تیاری کرنے لگے
تو اس کے اندر کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو صفرا ہوتے ہیں، یعنی پیلا پانی کی شکل میں، خون کا کچھ حصہ پیلا پانی کی شکل میں ہوتا ہے اور کچھ حصہ سفید مائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سفید پانی کی شکل کا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں حصے اور کچھ حصہ خالص خون کا ہوتا ہے، تو جو خالص خون کا ہوتا ہے وہ گوشت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو دونوں حصے ہیں وہ نکل آتے ہیں پسینے کی شکل میں، جسم سے باہر نکل آتے ہیں، تو یہ بھی گوشت سے ہی بنتے ہیں۔ پسینہ اور جھوٹا یہ اصل میں گوشت سے ہی بنتا ہے، بالواسطہ اگرچہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی لعاب کے واسطے سے جھوٹا بھی گوشت سے ہی بنتا ہے، گوشت سے لعاب، لعاب سے جھوٹا، تو جھوٹا بھی بالواسطہ گوشت سے ہی بنا۔ تو پسینہ اور جھوٹا یہ دونوں گوشت سے بنتے ہیں، لہٰذا گوشت کا جو حکم ہوگا وہی حکم دونوں کا ہوگا۔ اگر گوشت کا حکم پاکی کا ہے تو دونوں پاک ہوں گے، اگر ناپاکی کا ہے تو دونوں ناپاک ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے حکم دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ يَجِبُ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَ سُورِ مَعْقُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَعْقُولِ اللَّحْمِ فَرْقٌ، پھر اگر کہا جائے کہ واجب ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے جھوٹے اور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کے جھوٹے کے درمیان میں کوئی فرق نہ ہو، واجب ہے کہ معقول اللحم کے جھوٹے اور غیر معقول اللحم کے جھوٹے کے درمیان میں کوئی فرق نہ ہو، لِأَنَّهُ إِنْ اعْتُبِرَ اللَّحْمُ، کیونکہ اگر گوشت کا اعتبار کیا گیا تو فَلَحْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا طَاهِرٌ، تو ان میں سے ہر ایک کا گوشت پاک ہے۔ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ غَيْرَ مَعْقُولِ اللَّحْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَجِسَ الْعَيْنِ إِذَا زُكِّيَ يَكُونُ لَحْمُهُ طَاهِرًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ غیر معقول اللحم جانور کہ جب وہ نجس العین نہ ہو، یعنی ایسا جانور غیر معقول اللحم ایسا جانور جو نجس العین نہ ہو، جب اس کو ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ وَإِنِ اعْتُبِرَ أَنَّ لَحْمَهُ مَخْلُوطٌ بِالدَّمِ فَمَعْقُولُ اللَّحْمِ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، اور اگر اس بات کا اعتبار کیا گیا کہ اس کا گوشت خون سے ملا ہوا ہے تو معقول اللحم اور غیر معقول اللحم اس سلسلے میں دونوں برابر ہیں۔ یعنی یہاں ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پسینہ اور جھوٹا یہ دونوں گوشت سے بنتے ہیں، تو پسینے کو چھوڑ دیں، جھوٹے کو دیکھیں کہ جھوٹا جو ہے وہ گوشت سے بنتا ہے، تو گوشت اگر پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہوگا، اگر گوشت ناپاک ہے تو جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ جو معقول اللحم جانور ہے وَكُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، کہا نا کہ ہر اس جانور کا جھوٹا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے، اور اس کے آگے کہا کہ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجَسٌ، ٹھیک ہے، یعنی کتے اور خنزیر اور ہر اس جانور کا جھوٹا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جو درندے ہیں وہی مطلب اس کا ہے، کیونکہ اس کے اندر پہلے والے میں جو قید لگائی ہے کل ما یؤکل لحمہ، اس کے بعد جو آخر دوسرے والے میں کہا وسباع البہائم، تو اس سے یہی مراد ہے کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو آپ نے دونوں کا حکم الگ الگ بیان کیا ہے کہ وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، اور وہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی بیان کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے دونوں میں فرق کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے لعاب بننے کے اندر صرف گوشت کا اعتبار کیا ہے تو دونوں کا جھوٹا پاک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خنزیر کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان سب کا گوشت اصل کے اعتبار سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ گوشت جو صرف گوشت ہے، خالص گوشت، وہ پاک ہے، اگرچہ خون کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن خالص جو گوشت ہے وہ پاک ہے۔ جس طرح معقول اللحم جانور کا گوشت پاک ہے ویسے ہی غیر معقول اللحم جانور کا گوشت بھی پاک ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے کہ غیر معقول اللحم جانور کا جو گوشت ہے، خالص گوشت، وہ پاک ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب غیر معقول اللحم جانور جو نجس العین نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ خنزیر ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ باقی جو بھی غیر معقول اللحم جانور ہے ان کو اگر ذبح کر دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ پاک اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو خون ہوتا ہے اور جو رطوبت ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے، جو کہ ناپاک ہوتے ہیں۔ تو اب جب بہہ گئے تو اس کے اندر اب خالص گوشت بچا، اور خالص گوشت پر اب حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ پاک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ذبح کر دیا جائے غیر معقول اللحم جانور کو
تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا گوشت اور اس کی کھال پاک ہو جاتی ہے. تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر سے خون اور جو ناپاک رطوبت ہوتی ہے وہ نکل گئی. تو جب ایسا ہے کہ خالص گوشت بچنے پر اس کو پاک قرار دیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر معقول اللحم جانور کا جو گوشت ہے وہ اصل کے اعتبار سے پاک ہے اگر وہ خون سے نہ ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے خالص گوشت کا اعتبار کیا ہے جو خون سے ملا ہوا نہیں ہے، خون سے ملنے کا کوئی اعتبار اگر نہیں کیا ہے، تو پھر دونوں کا گوشت پاک ہے، تو دونوں کا جھوٹا پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے گوشت سے وہ گوشت مراد لیا ہے جو خون سے ملا ہوا ہے، یعنی لعاب بننے کے اندر آپ نے اس گوشت کا اعتبار کیا ہے کہ لعاب اس گوشت سے بنتا ہے جو گوشت خون سے ملا ہوا ہے، تو ایسے میں غیر معقول اللحم اور غیر معقول اللحم دونوں کا جو لعاب ہے وہ ایسے ہی گوشت سے بنے گا جو خون سے ملا ہوا تھا، کیونکہ دونوں کے اندر خون ہے، صرف ایک غیر معقول اللحم کے اندر خون نہیں ہے. معقول اللحم کے اندر بھی خون ہے اور غیر معقول اللحم کے اندر بھی خون ہے، دونوں کے اندر خون ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کے اندر خون ہے، اور اگر آپ نے اعتبار اس کا کیا ہے کہ لعاب جو ہے وہ ایسے گوشت سے بنتا ہے جو گوشت خون سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو دونوں کا گوشت خون سے ملا ہوا ہے، صرف غیر معقول اللحم جانور کا گوشت خون سے ملا ہوا نہیں ہے. تو جب دونوں کا گوشت خون سے ملا ہوا ہے تو لہٰذا خون سے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے دونوں کا گوشت ناپاک ہوگا. جب گوشت ناپاک ہوگا تو جو لعاب اس سے پیدا ہوگا وہ بھی ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے. تو جھوٹا جو ہے اگر اس کے اندر اختلاط بالدم ایسے گوشت کو مراد لیا گیا ہے جو گوشت خون سے ملا ہوا ہو، تو دونوں کا جھوٹا ناپاک ہوگا، کیونکہ اس وقت دونوں کا لعاب ناپاک ہوگا. اور اگر یہ مراد لیا ہے کہ صرف گوشت سے خون بنتا ہے، لعاب خون کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، خون سے ملے ہوئے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا، تو اس کے اندر معقول اللحم اور غیر معقول اللحم دونوں کا حکم ایک ہوگا، دونوں کا گوشت پاک ہوگا، دونوں کا جھوٹا پاک ہوگا. ٹھیک ہے. گوشت پاک ہوگا تو اس سے جو لعاب بنے گا وہ بھی پاک ہوگا، اور لعاب سے جو جھوٹا بنے گا وہ بھی پاک ہوگا. تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اگر لعاب جو ہے وہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے تو، آپ کے قول کے مطابق. ٹھیک ہے. تو دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر معقول اللحم کا جھوٹا پاک ہے تو غیر معقول اللحم کا جھوٹا بھی پاک ہونا چاہیے، اور اگر غیر معقول اللحم کا جھوٹا ناپاک ہے تو معقول اللحم کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے. تو یہ اعتراض ہے. قلنا الحرمۃ اذا لم تكن للکرامۃ فانها آیۃ النجاست لكن فيه شبهۃ ان النجاست لاختلاط الدم باللحم اذ لولا ذلك بل يكون نجاسته لذاته لكان نجس العين وليس كذلك. ہم کہتے ہیں کہ حرمت جب کرامت کی وجہ سے نہ ہو تو وہ نجاست کی علامت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر شبہ ہے کہ نجاست خون سے گوشت کے خون سے ملنے کی وجہ سے ہے یا خون کے گوشت سے ملنے کی وجہ سے ہے. اذ لولا ذالک بل یکون نجاستہ لذاتی، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی گوشت کے خون سے ملنے کی وجہ سے اگر ناپاکی نہ ہو بلکہ ناپاکی بالذات ہو، گوشت کی ناپاکی خود سے ہو کہ گوشت خود سے ناپاک ہے، خون سے ملنے کی وجہ سے نہیں بلکہ خود سے ناپاک ہے، تو اگر یہ اعتبار کیا جائے لکانا نجس العین ولیس کذالک، تو وہ نجس العین ہو جائے گا، اور ایسا نہیں ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کا بھی گوشت جب حرام ہوتا ہے تو وہاں پہ حرام ہونا اگر شرافت کی وجہ سے نہ ہو، جیسے کہ انسان اور گھوڑے کے اندر ہے کہ یہاں پہ حرام ہونا شرافت کی وجہ سے، تو اگر ایسا نہ ہو، یعنی شرافت کی وجہ سے حرام ہونا اگر نہ ہو تو وہاں پہ حرام ہونا یہ ناپاکی کی علامت ہوتی ہے. اگر کسی بھی گوشت کو یا کسی بھی چیز کو اگر حرام قرار دیا گیا، کھائی یا پی جانے والی چیز کو، تو اگر وہ حرام ہونا شرافت کی وجہ سے نہیں ہے تو اس کو حرام قرار دینا اس بات کی طرف علامت ہے کہ وہ چیز ناپاک ہو. یعنی اس سے اشارہ مل جاتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ چیز ناپاک ہو سکتی ہے. ثابت نہیں ہو جاتی ہے یہ بات کہ یہ چیز ناپاک ہے، لیکن اشارہ اس بات کی طرف ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ حرام ہونا شرافت کی وجہ سے نہ ہو، شرافت و کرامت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اشارہ ہو جاتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ چیز ناپاک ہو.
لیکن فی شبہۃ ان النجاست لاختلاط الدم باللحم، لیکن یہاں کیوں کہا صرف کہ آیت النجاست، یعنی صرف نجاست کی علامت ہے، ثابت نہیں ہو جاتا ہے اس کا ناپاک ہونا. تو وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے اندر شبہ ہے کہ ناپاکی یہ خون سے ملنے کی وجہ سے. اگر گوشت کو ناپاک قرار دیا گیا تو وہاں پہ شبہ اس بات کا کہ ناپاکی یہ گوشت سے ملنے کی وجہ سے ہے یا پھر خود سے ہے. تو خود سے ناپاکی نہیں ہو سکتی ہے. اگر خود سے ناپاکی کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ خود سے ناپاک ہے، اگر یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گدھا جو ہے وہ نجس العین ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نجس العین کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ خود سے ناپاک ہو. تو اگر وہ گوشت جو ہے جس گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا وہ اگر خود سے اس کو ناپاک کہا جائے، گوشت سے ملنے کی وجہ سے، خون سے ملنے کی وجہ سے نہیں بلکہ خود سے اس کو ناپاک قرار دیا جائے کہ یہ گوشت خود ہی ناپاک ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ ہم اس کو نجس العین کہہ رہے ہیں، حالانکہ کوئی بھی چیز نجس العین نہیں ہے سوائے خنزیر کے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نجس العین نہیں ہے. تو جب ایسا ہے تو یہاں پہ شبہ ہو گیا اس بات کے اندر کہ یہ جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی کس وجہ سے، خون سے ملنے کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے. کیونکہ نجاست جو ہے وہ بذات نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری وجہ ہے ناپاک ہونے کی وہ یہی ہے کہ خون سے ملا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، تو خون سے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہی وہ ناپاک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ صرف تمہید ہے، بس اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے اس بات کی طرف کہ کسی بھی چیز کو اگر حرام قرار دیا جاتا ہے تو اگر حرام قرار دیا جانا شرافت و کرامت کی وجہ سے نہ ہو تو وہاں پہ اشارہ ہو جاتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ چیز ناپاک ہو. ٹھیک ہے، اور اگر کسی بھی چیز کو، کسی کے بھی گوشت کو مثال کے طور پہ اگر حرام قرار دیا گیا تو وہاں پہ اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ یہ ناپاک ہو سکتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، اور پھر اگر وہ خنزیر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور ہے تو اس کے اندر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود سے ناپاک ہے، بلکہ یہی اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ گوشت سے، یہ خون سے ملا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، یہاں جو ناپاکی کی طرف اشارہ ملا ہے وہ ناپاکی جو ہوگی وہ خون سے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہوگی، خود سے نہیں ہوگی. بس اتنا بتانا چاہتے ہیں اس تمہید کے اندر. اب یہاں سے جواب کی شروعات کر رہے ہیں. فغیر معقول اللحم اذا كان حيا فلعابه متولد من اللحم الحرام المخلوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الامرين. تو غیر معقول اللحم جب زندہ ہو تو اس کا لعاب حرام گوشت سے پیدا ہوتا ہے، جو گوشت خون سے ملا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے دو امروں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے. جو تمہید انہوں نے باندھی اس کے اندر یہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حرام ہونا یہ ناپاکی کی طرف اشارہ ہے، اور خون سے ملے ہوئے ہونا، خون سے ملا ہوا ہونا یہ ناپاکی کو ثابت کر دیتا ہے اشارہ ملنے کے بعد. ناپاکی کی طرف اشارہ ملنے کے بعد اگر خون سے وہ ملا ہوا ہو تو یہ خون سے ملا ہوا ہونا ثابت کر دیتا ہے اس کے ناپاک ہونے کو. یعنی جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، ایک تو حرام ہونا اور دوسرا خون سے ملا ہوا ہونا، جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو وہاں پہ ناپاکی متحقق ہو جائے گی، ناپاکی ثابت ہو جائے گی. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے تو ناپاکی ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ غیر معقول اللحم یعنی جس جانور کا گوشت حرام ہے جب وہ زندہ ہو تو اس کا لعاب ایسے حرام گوشت سے پیدا ہوگا جو حرام گوشت خون سے ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، گوشت کسی کا بھی ہو اگر وہ زندہ ہے تو اس کا گوشت خون سے ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ غیر معقول اللحم ہے تو اس کا گوشت حرام ہے. ٹھیک ہے، جب اس کا گوشت حرام ہے تو جو لعاب پیدا ہوگا وہ ایسے گوشت سے پیدا ہوگا جو کہ حرام ہے اور وہ خون سے ملا ہوا ہے. تو یہاں پہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، ایک تو حرمت، ٹھیک ہے، جو کہ آیت نجاست ہیں، اور دوسری اختلاط بالدم یعنی خون سے ملا ہوا ہونا. تو دونوں امور یہاں پر جمع ہو گئے، دونوں وجہیں یہاں پر جمع ہو گئیں. تو اب یہاں پر ناپاکی متحقق ہو جائے گی، یعنی وہ گوشت جو ہے اس سے جو لعاب پیدا ہوگا وہ ناپاک ہوگا. یعنی جو انہوں نے جو سوال کیا تھا اعتراض کرنے والے نے، پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے اعتبار کس چیز کا کیا ہے، کس گوشت کا اعتبار کیا ہے، ایسے گوشت کا جو خون سے ملا ہوا نہیں ہوتا ہے یا ایسے گوشت کا جو خون سے ملا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے کا جواب تو انہوں نے دے دیا کہ ہم نے ایسے گوشت کا اعتبار کیا ہے جو خون سے ملا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور
لہٰذا جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ گوشت سے اگر نہ ملا ہوا ہو، اگر آپ نے اس گوشت کا اعتبار کیا جو خون سے ملا ہوا نہیں ہے تو دونوں کا پاک ہوگا، تو یہ جو پہلا جز تھا ان کا وہ ٹوٹ گیا، جو معترض کے سوال کا، اعتراض کا پہلا مقدمہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب جو دوسرا ہے کہ اگر خون سے ملا ہوا ہے تو دونوں کا گوشت خون سے ملا ہوا ہے تو دونوں کا پاک ہونا چاہیے، اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ تو غیر معقول اللحم جب زندہ ہو تو اس کا گوشت ایسے، اس کا لعاب ایسے حرام گوشت سے پیدا ہوگا جو خون سے ملا ہوا ہے، تو یہاں پہ گوشت کا حرام ہونا اور اس کا خون سے ملا ہوا ہونا یہ دونوں چیزیں پالی گئی، اسی وجہ سے اس کا گوشت، اس کا لعاب جو اس گوشت سے پیدا ہوگا وہ ناپاک ہوگا۔ وہم الحرمت والاختلاط بالدم، لاجتماع الامرین، دونوں امروں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے وہم الحرمت والاختلاط بالدم، جو کہ حرمت اور خون سے ملا ہوا ہونا ہے، اختلاط بالدم ہے، حرام ہونا اور خون سے ملا ہوا ہونا، یہ دونوں امر ہیں۔ اما فی معقول اللحم فلم یوجد الا احدہما، رہا معقول اللحم کے اندر تو اس میں صرف ایک ہی چیز پائی گئی، یعنی معقول اللحم جو ہے جس جانور کا گوشت حلال ہے تو وہاں پہ صرف ایک ہی وجہ پائی گئی، دو امروں میں سے صرف ایک ہی امر پایا گیا، اور دو امر کون کون سے تھے؟ ایک تو حرمت ہے، حرام ہونا، اور دوسرا اختلاط بالدم ہے، یہ دونوں وجہیں تھی ناپاک ہونے کی، تو ان میں سے یہاں پر صرف ایک ہی وجہ پائی گئی۔ ایک وجہ کیوں پائی گئی؟ کیونکہ یہ گوشت جو ہے اس کا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ جب حلال ہے تو اس کا جو لعاب ہے وہ ایسے گوشت سے پیدا ہوا جو گوشت حلال ہے اور وہ خون سے ملا ہوا ہے، تو وہو الاختلاط بالدم، اور وہ اختلاط بالدم ہے، یعنی جو ایک امر یہاں پر پایا گیا ہے وہ اختلاط بالدم ہے، صرف ایک امر معقول اللحم کے اندر ایک امر پایا گیا دو امور میں سے، جو کہ اختلاط بالدم اور حرمت تھی، تو حرمت یہاں پر نہیں پائی گئی بلکہ صرف اختلاط بالدم پایا گیا، اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو ناپاکی متحقق ہوگی وہ دو امروں کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوگی، اور یہاں پہ صرف ایک ہی امر پایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ناپاکی متحقق نہیں ہوگی۔ یہ جواب ہو گیا پورا، یہاں تک سوال جو اعتراض تھا اس اعتراض کا جواب ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ جو ناپاکی ہوتی ہے، لعاب کی ناپاکی، ہم نے لعاب کے اندر اسی گوشت کا اعتبار کیا ہے جو گوشت خون سے ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ لعاب تبھی ناپاک ہوگا جب وہاں پہ دو چیزیں پائی جائے، ایک تو یہ کہ گوشت کا حرام ہونا، کیونکہ گوشت کا حرام ہونا یہ بھی ناپاکی کے اندر اثر انداز ہے، کسی چیز کے ناپاک ہونے میں گوشت یا کسی بھی چیز کا حرام ہونا یہ اس کے ناپاک ہونے کے اندر اثر انداز ہے، کیونکہ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ یہ چیز ناپاک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز تو اس کا حرام ہونا ہے، ٹھیک، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کا خون سے ملا ہوا ہونا ہے، تو خون سے ملا ہوا ہونا یہ بھی ناپاکی کے اندر اثر انداز ہے، تو یہ دونوں چیزیں ناپاکی کے اندر اثر انداز ہے، لیکن دونوں چیزیں جو ہے وہ کمزور ہے، اکیلے اگر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہے تو وہ ناپاک نہیں کرے گی، اس وجہ سے کیونکہ اگر صرف حرمت پائی جا رہی ہے تو حرمت یہ تنہا کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں کرے گی، کیونکہ حرمت اگر شرافت کی وجہ سے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خباثت کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی نجاست کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی حرمت ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی چیز حرام ہے تو یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ چیز ناپاک ہی ہو، تو ناپاکی متحقق نہیں ہوتی ہے حرام ہونے کی وجہ سے، تو جب حرام ہونے کی وجہ سے ناپاکی متحقق نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ جو حرام ہونا ہے یہ کمزور وجہ ہے ناپاکی کے متحقق ہونے کے اندر، یہ تنہا ناپاکی کو ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور جو دوسری وجہ ہے اختلاط بالدم یہ بھی کمزور ہے ناپاکی ثابت کرنے میں۔ یہ کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایسا خون ہوتا ہے، گوشت سے جو خون ملا ہوا ہوتا ہے وہ ایسا خون ہوتا ہے جو رگوں سے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گوشت بننے کی تیاری کرتا ہے نا، جو خون رگوں سے نکل جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے گوشت کے پاس اور وہ گوشت بننے کی تیاری کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جو رگوں کے اندر خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے کیونکہ وہ بہتا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت وہ جسم کے اندر دوڑتے رہتا ہے، اسی وجہ سے جو رگوں کے اندر خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن جو رگوں سے باہر نکل جاتا ہے گوشت کے پاس، جب تک وہ زندہ ہے جس کے اندر یہ خون ہے تب تک اس خون کو ناپاک نہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ناپاکی کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، اگر وہی مر جاتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہی خون جو گوشت کے اندر ہے، اگر جس کے اندر یہ خون ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو
تو وہ خون ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو خون ہے اس خون کے اندر بھی جو ناپاکی ہے وہ کم ہے، اور ناپاک کرنے کے اندر یہ بھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یعنی ناپاکی کو ثابت کرنے میں یہ بھی کمزور ہے، کیونکہ ابھی یہ فی الحال ناپاک نہیں ہے، فی الحال اسے ناپاکی کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ناپاکی کے اندر اثر انداز ہے، اگرچہ کمزور ہے لیکن پھر بھی یہ اثر کرتا ہے ناپاکی میں۔ کیوں؟ کیونکہ جب مر جائے وہی تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے خون، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اس کے اندر ناپاک کرنے کا کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے ناپاکی کے اندر، ناپاک کرنے میں کسی چیز کو۔ اسی وجہ سے دونوں کے دونوں ناپاکی کے اندر اثر انداز ہے، گوشت کا حرام ہونا بھی اور اس کا خون سے ملا ہوا ہونا بھی۔ جب دونوں چیزیں گوشت کو حرام کرنے میں اثر انداز ہیں اور دونوں کمزور ہیں، لہٰذا جب دونوں ایک ساتھ پائی جائیں گی تو مضبوط وجہ پائی جائے گی، اور پھر وہاں پہ حرمت کا حکم لگ جائے گا، یعنی ناپاکی کا حکم لگ جائے گا، حرمت نہیں بلکہ ناپاکی کا حکم لگ جائے گا اگر دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر صرف ایک ہو تو وہ چونکہ کمزور ہے، اسی وجہ سے وہ تنہا ناپاکی کو ثابت نہیں کر سکتی ہیں۔ تو جو غیر معقول اللحم ہے اس کے اندر یہ دونوں وجہ پائی جاتی ہے، حرمت اور خون سے ملا ہوا ہونا، یہ دونوں وجہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، لہٰذا یہاں پہ جب دونوں امور جمع ہو گئے اسی وجہ سے ہم نے غیر معقول اللحم جانور کے جھوٹے کو ناپاک کہا ہے، کیونکہ جھوٹا لعاب سے پاک پیدا ہوتا ہے، اور جو لعاب ہے وہ اس گوشت سے پیدا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو یہ لعاب پیدا ہوا وہ لعاب ناپاک ہوگا، کیونکہ یہ ایسے گوشت سے پیدا ہوا ہے جو گوشت حرام ہے اور وہ خون سے ملا ہوا ہے۔ تو دو وجہ یہاں پر پائی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے وہ لعاب ناپاک ہوگا۔ لیکن ہم نے معقول اللحم جانور کے جھوٹے کو پاک کہا ہے، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ صرف ایک وجہ پائی جا رہی ہے، جب ایک وجہ پائی جا رہی ہے تو ایک وجہ کے پائے جانے کی وجہ سے چونکہ ناپاکی متحقق نہیں ہوگی، اسی وجہ سے اس کا لعاب ناپاک نہیں ہوگا۔ جب لعاب ناپاک نہیں ہوگا تو اس لعاب سے جو سور بنے گا وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ پورا جواب ہو گیا۔ فغیر معقول اللحم اذا كان حيا فلعابه متولد من اللحم الحرام المخلوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الامرين وهما الحرمة والاختلاط بالدم۔ تو غیر معقول اللحم جب زندہ ہو تو اس کا لعاب ایسے گوشت سے پیدا ہوگا جو گوشت حرام ہے اور ایسے خون سے ملا ہوا ہے، تو وہ لعاب ناپاک ہوگا دو امروں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے، جو کہ حرمت اور خون سے ملا ہوا ہونا ہے۔ اما فی معقول اللحم فلم یوجد الا احدہما وهو الاختلاط بالدم فلم یوجب نجاست السور لأن هذه العلة بانفرادها ضعیفة اذ الدم المستقر في موضعه لم يعط له حکم النجاست۔ رہا معقول اللحم کے اندر، معقول اللحم جانور کے اندر، تو وہاں پہ صرف ایک ہی پائی گئی، ان دونوں میں سے صرف ایک ہی پائی گئی، یعنی دو امروں میں سے صرف ایک ہی امر پایا گیا جو کہ اختلاط بالدم ہے، خون سے ملا ہوا ہونا ہے، تو یہ ناپاکی جھوٹے کی ناپاکی کو واجب نہیں کرے گا۔ خون سے ملا ہوا ہونا یہ جھوٹے کی ناپاکی کو واجب نہیں کرے گا، یا اس نے جھوٹے کی ناپاکی کو واجب نہیں کیا، کیونکہ یہ علت تنہا ضعیف ہے۔ اکیلے اختلاط بالدم یہ ناپاکی کو ثابت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ضعیف ہے۔ ضعیف کیوں ہے؟ اذ الدم المستقر فی موضعه لم یعط له حکم النجاست، کیونکہ وہ خون جو اپنی جگہ میں ٹھہرا ہوا ہو اسے ناپاکی کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جو اپنی جگہ میں ٹھہرا ہوا خون ہوتا ہے اسے ناپاک نہیں کہا جاتا ہے، جب وہ بہہ جاتا ہے اپنی جگہ سے تو اس کو ناپاک کہہ دیا جاتا ہے۔ فی الحی، زندہ کے اندر اس کو ناپاک نہیں کہا گیا۔ اذا لم یکن واذا لم یکن حیا فان لم یکن مذکن کانا نجسن سواء کانا معقول اللحم او غیرہ لأنه صار بالموت حراما فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا۔ اور جب وہ زندہ نہ ہو تو اگر وہ ذبح کیا ہوا نہ ہو تو وہ ناپاک ہوگا، برابر ہے کہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو۔ یعنی جو جانور زندہ نہ ہو تو اگر اسے ذبح نہیں کیا گیا ہے اس جانور کا تو وہ غیر معقول اللحم ہو یا معقول اللحم ہو، دونوں ناپاک ہے۔ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم، دونوں کے دونوں کا گوشت جو ہے وہ ناپاک ہے۔ لأنه صار بالموت حراما فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا، کیونکہ وہ مرنے کی وجہ سے حرام ہو گیا تو حرمت یہاں پر اختلاط دم کے ساتھ موجود ہے، تو وہ ناپاک ہوگا۔ یعنی جب وہ مر گیا
تو مرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے. اگر ذبح نہیں کیا گیا تو کوئی بھی جانور مرنے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے. اس سے ان جانوروں کا استثناء ہے جو جانور مرنے کے بعد بھی حلال ہوتے ہیں، جیسے کہ مچھلی ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ. تو مرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا، تو یہاں پہ حرمت بھی پائی جا رہی ہے اور اختلاط بالدم یہ تو پایا ہی جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے جب یہاں دونوں وجہیں پائی جا رہی ہیں، انہی دونوں وجہوں کے پائے جانے کی وجہ سے وہاں پہ ناپاکی ثابت ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَ مُزَكًّى كَانَ طَاهِرًا أَمَّا فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَلِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدِ الْحُرْمَةُ وَلَا الْاخْتِلَاطُ بِالدَّمِ. اور اگر وہ ذبح کیا ہوا ہو، یعنی مرا ہوا اگر ذبح اسے کیا گیا ہو تو وہ پاک ہوگا. رہا ماکول اللحم کے اندر تو وہ اس وجہ سے کیونکہ حرمت نہیں پائی گئی اور نہ ہی اختلاط بالدم پایا گیا. یعنی جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو ذبح کے بعد جب خون نکل جاتا ہے تو وہاں پہ جو گوشت ہے وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے کیونکہ معقول اللحم جو ہے وہ تو اس وجہ سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ اب یہاں پہ دونوں وجہوں میں سے کوئی بھی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے. ایک وجہ جو تھی وہ حرمت تھی، حرمت پہلے بھی نہیں پائی جاتی تھی، اب بھی نہیں پائی جا رہی ہے. اور دوسری وجہ تھی اختلاط بالدم. اختلاط بالدم چونکہ ذبح کرنے کی وجہ سے خون بہہ گیا تو اب خون اختلاط بالدم بھی نہیں پایا جا رہا ہے. تو دونوں وجہوں میں سے کوئی بھی وجہ نہیں پائی گئی ناپاکی کی، لہٰذا وہ پاک ہے. اما فی غیر معقول اللحم فلأنه لم یوجد الاختلاط بالدم والحرمۃ المجردۃ غیر کافیۃ فی النجاست علی ما مر انها تثبت باجتماع الامرین. اور رہا غیر معقول اللحم کے اندر تو وہ اس وجہ سے کیونکہ اختلاط بالدم اب نہیں پایا گیا اور محض حرمت یہ نجاست کے اندر کافی نہیں ہے، ناپاک کرنے میں کافی نہیں ہے. اسی دلیل پر جو گزری کہ یہ دو امروں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے. ناپاکی دو امروں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے. جب دو امر جمع ہو جائیں یعنی اختلاط بالدم اور حرمت جب دونوں جمع ہو جائیں تب ناپاکی ثابت ہوتی ہے. اور جب غیر معقول اللحم کو ذبح کر دیا گیا تو ذبح سے چونکہ خون نکل گیا، اب جو موجود ہے وہاں پہ صرف ایسا حرام گوشت ہے جو حرام گوشت خون سے ملا ہوا نہیں ہے. لہذا جب یہاں پہ دو وجہوں میں سے صرف ایک وجہ پائی جا رہی ہے جو کہ حرمت ہے، تو اس حرمت کی وجہ سے صرف حرمت کی وجہ سے وہ گوشت ناپاک نہیں ہوگا. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ناپاک ہونا یہ دو امروں کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہاں پہ صرف ایک ہی امر پایا جا رہا ہے، لہذا وہ ناپاک نہیں ہوگا. فَإِنْ عَدَمَ الْمَاءُ إِلَّا بِنَبِيذِ التَّمْرِ فقال ابو حنیفہ بالوضوء به فقط وابو یوسف بالتیمم فحسب ومحمد بہما. تو اگر پانی موجود نہ ہو، پانی معدوم ہو جائے مگر نبیذ تمر، تو امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا ہے، امام اعظم علیہ رحمہ نے صرف وضو کا قول کیا ہے اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے تیمم کا قول کیا ہے. بس تیمم صرف تیمم کا قول کیا ہے، ٹھیک ہے. اور امام محمد علیہ رحمہ نے دونوں کا قول کیا ہے. یعنی اگر کوئی بھی پانی موجود نہ ہو، صرف نبیذ تمر ہو. نبیذ تمر ایسے پانی کو کہتے ہیں جس کے اندر کھجوروں کو ڈال دیا جائے اور کھجوروں کی جو مٹھاس ہے وہ پانی کے اندر پالی جائے اور پانی جو ہے وہ جس طرح پہلے بہہ رہا تھا ویسے ہی اب بھی بہہ رہا ہو، ٹھیک ہے. اور اس پانی کے اندر نشہ پیدا نہ ہوا ہو تو اس کو نبیذ تمر کہتے ہیں. تو اس نبیذ تمر سے اس کے اندر اختلاف ہے. امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر ایسا پانی موجود ہے یعنی نبیذ تمر ایسا موجود ہے تو صرف اس سے وضو کر لیں، اس کا وضو کرنا اس سے کافی کفایت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے. اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر نبیذ تمر موجود ہے، اس طرح کا نبیذ تمر جس کے اندر نشہ نہیں ہے، تو بھی وہ اس سے وضو نہیں کر سکتا ہے بلکہ ایسی صورت میں وہ تیمم کرے. اور امام محمد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پہلے وہ اس سے وضو کرے پھر اس کے بعد تیمم کرے. والخلاف فی نبیذ تمر ہوا حلو رقیق یسیل کالماء. اور اختلاف اس نبیذ تمر کے اندر ہے جو میٹھا ہو، پتلا ہو، پانی کی طرح بہتا ہو، ٹھیک ہے. یعنی جو اختلاف ہے ائمہ کے درمیان وہ اختلاف اس نبیذ تمر کے اندر ہے جس نبیذ تمر کے اندر مٹھاس تو آ گئی ہو لیکن ابھی بھی وہ پہلے کی طرح بہہ رہا ہو. جس طرح پانی بہہ رہا تھا پہلے پانی کی طرح بہہ رہا تھا ویسے ہی ابھی بھی بہہ رہا ہو، بالکل پتلا ہو. اما اذا اشتد فصار مسکرا لا یتوضأ به اجماعا. رہا اس وقت جب کہ وہ گاڑھا ہو جائے
اور نشہ ہو جائے تو اس سے وضو نہیں کیا جائے گا اتفاقاً. یعنی اگر نبیذ تمر ایسا ہو جائے جس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے اور یا پھر وہ گاڑھا ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی پانی کی طرح بہہ نہ پائے، ٹھیک، اس کی جو سیلانیت تھی وہ ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس نبیذ تمر سے تمام ائمہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں تیمم ہی کریں گے. اور نبیذ تمر کے علاوہ جو باقی نبیذ ہیں جیسے انگور وغیرہ، ان سب کے اندر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ان سے وضو نہیں کر سکتے ہیں.